دیکھیے اپنے مسلک کو خواہشات کی بیس پہ چھوڑنا جائز نہیں ہے. جیسے میں نے بتایا تھا کہ ایک اہل حدیث کا فون آیا کہ ولی کی اجازت کے بغیر میں کسی لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، تو آپ کی کیا رائے ہے؟ میں نے کہا جائز ہے. پھر مجھے خیال ہوا، میں نے کہا آپ کا مسلک کیا؟ کہنے میں اہل حدیث. میں نے کہا آپ کے لیے جائز نہیں. کہنے لگے کیوں؟ قرآن حدیث کی روشنی میں آپ بتائیں. میں نے کہا اب تک قرآن حدیث کی روشنی آپ اہل حدیث علماء سے ڈلوا رہے تھے اپنے اوپر، اب حنفی عالم سے کیوں ڈلوا رہے ہو؟ تو اس کا مطلب آپ کا مقصد حق کی تلاش نہیں ہے، آپ خواہشات کے غلام. فقہ حنفی میں تو اور ولی کی اجازت کے بغیر نکاح جائز ہے، تو لیکن آپ جس فقہ کو فالو کر رہے ہو اس میں جائز نہیں ہے. تو ایک ہی کو فالو کریں ساری زندگی، اور اگر چینج کرنا ہے تو پھر پورا چینج کریں، آدھا ادھر سے آدھا ادھر سے آدھا ادھر سے. یہ اس کی علامت ہوتی ہے کہ آپ خواہشات کے غلام ہیں. تو اسی بیس پہ علماء کا یہ قول ہے کہ کوئی حنفی، شافی یا مالکی یا حنبلی مسلک کو فالو کرتا ہے تو پھر وہ اسی کو فالو کرے. ہاں جہاں شدید ضرورت ہو، گنجائش ہو، وہاں اس مسلک کے علماء خود فتویٰ دے دیتے ہیں، وہ خود اجازت دے دیتے ہیں کہ آپ دوسرے فقہ کو فالو کر سکتے ہیں. اپنی طرف سے آپ کو اجازت نہیں ہے اس کی، وہ خود بعض صورتوں میں اجازت دے دیتے ہیں. وہ کون کون سی صورتیں ہیں وہ فقہ میں پڑھائی جاتی ہیں، جب مدارس میں پڑھتے ہیں مفتیان کرام تو ان کو بتائی جاتی ہیں. وہ ایک تفصیلی موضوع ہے. تو اگر کوئی شدید مجبوری ہو تو پھر اس میں علماء خود ایک اصول اور ضابطے ہیں، ان اصول اور ضابطوں کی روشنی میں فتویٰ دے دیا جاتا ہے. خود سے عامی آدمی کے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ پھر یہ ایک شہوت پرستی کا دروازہ کھل جاتا ہے اس سے، اور دین جو ہے نا وہ ایک مذاق بن جاتا ہے اس صورت. تراویح میں پورا قرآن سننے کی فضیلت. کیا تراویح میں قرآن پاک سننے کی علیحدہ سے کوئی فضیلت ہے؟ اگر چھوٹی صورتوں سے تراویح پڑھی جائے تو اس میں ثواب میں کمی تو نہیں آئے گی؟ صحبان اسلام آباد. چھوٹی صورتوں سے تراویح پڑھیں گے تو بھی تراویح ہو جائے گی، لیکن تراویح میں پورا قرآن سننا یہ سنت عمل ہے. وجہ اس کی دلیل یہ ہے کہ ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبریل کے ساتھ قرآن کا دور فرمایا کرتے تھے رمضان میں، اور اصل تو دلیل ہے حضرت عمر کا عمل، کہ حضرت عمر نے جب صحابہ کو ایک امام کے پیچھے جمع کیا تو وہ حافظ قرآن تھے. تو صحابہ کا مقصد حافظ قرآن کے پیچھے نماز پڑھنے کا مطلب ہی یہی تھا کہ قرآن مکمل ہو جائے. وجہ اس کی یہ کہ ویسے تو صحابہ بھی اپنے طور پہ نماز پڑھ سکتے تھے نا تراویح. تو حضرت عمر جب مسجد میں آئے، دیکھا سب لوگ کسی نہ کسی قاری کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، تو حضرت عمر نے سب کو ایک پہ جمع کر دیا. تو صحابہ جو پہلے الگ الگ قاریوں کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے ان کا مقصد بھی قرآن سننا تھا، کیونکہ وہ خود سے ہر ایک حافظ نہیں تھا. تو بعد میں ابی بن کعب کے پیچھے جب نماز پڑھی ہے تو وہ بھی اسی وجہ سے کہ سب کا قرآن کمپلیٹ ہو جائے، کیونکہ صحابہ سارے حافظ نہیں تھے. تو وہ حافظ کے پیچھے تو اس لیے پڑھا جاتا ہے نا کہ قرآن ہو جائے. تو اسی سے علماء نے استدلال کیا کہ رمضان میں تراویح میں قرآن کا کم سے کم ایک دور مکمل کر لینا یہ سنت عمل ہے. روزے میں احتلام. اگر کسی کو روزے میں احتلام ہو جائے اور اسے ڈاکٹر نے نہانے سے منع کیا ہو تو کیا وہ روزہ رکھ سکتا ہے؟ عامر صاحب انڈیا سے. روزے کا احتلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. روزہ غسل یعنی حالت جنابت میں بھی ہو جاتا ہے. روزے میں طہارت ضروری نہیں ہے، البتہ ڈاکٹر نے منع کیا ہے تو ٹھنڈے سے منع کیا ہوگا، گرم سے نہا لو بھائی. اچھا بھائی، لیڈیز کسٹمرز کو دیکھنا کیسا ہے؟ بہت ڈینجرس سوال ہے. لقمان صاحب لاہور سے پوچھتے ہیں کپڑے کی دکان پر جب کام کرنے آتے ہیں. اب لقمان صاحب اگر آپ شادی شدہ ہیں تو اب آپ کی خیر نہیں ہے گھر میں. کپڑے کی دکان پر جب کام کرتے ہیں تو لیڈیز کسٹمر بھی آتی ہیں اور انہیں دیکھنا بھی پڑ جاتا ہے، کیا یہ بد نظری ہوگی؟ اگر صرف کسٹمر کی نیت سے دیکھیں، یعنی ان کا مقصد کسٹمر کی نظر سے دیکھیں تو کیا حکم ہوگا؟ یعنی there are a lot of types of نظرز، یعنی دیکھنے کی بھی بہت ساری قسمیں دریافت ہو گئی ہیں، کس نظر سے آپ دیکھتے ہیں. تو بھائی جو خواتین آتی ہیں اگر ضرورت سے ان کو دیکھنا پڑے تو جائز ہے، بشرطے کہ دل کو صاف رکھا جائے. اور اگر آپ کو دیکھنے سے کوئی برے خیالات آ رہے ہیں تو پھر جائز نہیں ہے، لیکن ضرورت سے دیکھنے کی اجازت ہے، کیونکہ پردہ اصل میں عورت پہ فرض ہے. جو بنیادی ذمہ داری ہے نا پردے کی وہ عورت کی ہے. مرد کے لیے عورت کو دیکھنا جائز نہیں ہے فتنے کے خوف سے. تو اگر فتنے کا خوف نہیں ہے اور ضرورت بھی ہے تو دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ جہاں رش ہوتا ہے کسٹمر اگر آپ دیکھتے ہی نہیں ہیں تو چوری ہونے کا بھی ڈر ہوتا ہے اور بھی مسائل ہوتے ہیں. تو مجبوری میں جائز ہے، لیکن دل کو آپ صاف رکھیں اور تاڑ کے نہ دیکھیں، ایسے گھور گھور کے دیکھ رہے ہیں جیسے. اب وہ آپ کو پتہ ہے کیسے دیکھ رہے ہیں، یعنی جو لوگ غلط طریقے سے دیکھتے ہیں وہ کیسے دیکھتے ہیں. زانی لڑکی سے نکاح کا حکم. کیا زانی لڑکی سے نکاح کیا جا سکتا ہے جس نے توبہ کر لی ہو، جبکہ قرآن میں آیا ہے کہ زانی مومن پر حرام ہے؟ علی دہلی. زانی لڑکی مومن پر حرام ہے. وہ جو زانی لڑکی مومن پر حرام ہے نا، قرآن میں آتا ہے وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے جو آپ سمجھیں. حُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ جو قرآن مجید میں آیا ہے کہ زانی کی رغبت زانی عورت کی طرف اور زانی عورت کی طرف رغبت بھی صرف زانی مرد ہی کی ہوتی ہے. تو اس چیز کو اللہ نے حرام قرار دیا کہ کسی سے محض زنا کی بیس پر اس کی طرف رغبت کرنا یہ جائز نہیں ہے. باقی زانی لڑکی سے نکاح جائز ہے، اگر اس نے توبہ کر لی ہو تو جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. البتہ مشورہ کیا ہے، کیا دیا جائے گا، مشورہ ایک الگ چیز ہے. میں صرف شرعی مسئلہ بتا رہا ہوں
مشورہ نہیں دے رہا کہ آپ کریں یا نہیں کریں، وہ آپ کا ذاتی معاملہ ہے۔ ہیوی ڈپازٹ پر زکوٰۃ کا حکم، اگر ہم ہیوی ڈپازٹ پر کسی گھر میں رہ رہے ہیں جس کا ہم کرایہ نہیں دے رہے اور ہمارا ڈپازٹ ان کے پاس جمع رہتا ہے، تو اس کی زکوٰۃ ہم کس طرح نکالیں گے؟ محمد ارباز خان یو پی سے، بھائی جس طرح ساری دنیا زکوٰۃ نکالتی آپ بھی اس طرح سے نکالیں۔ آپ کے پاس جو پیسے پڑے ہوئے ہیں ان میں سے زکوٰۃ دے دیں، یعنی اگر آپ نے 1,00,000 ڈپازٹ رکھوایا ہوا ہے تو 2,500 زکوٰۃ آپ کسی سے ادھار لے کے دے دیں یا اپنے پاس سے دے دیں۔ باقی ہیوی ڈپازٹ دینا اور اس کی بیس پہ گھر کا کرایہ نہ دینا یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ آپ نے مالک مکان کو گویا قرض دیا ہے اور آپ اس سے یہ فائدہ اٹھا رہے ہو کہ آپ مالک مکان کو کرایہ نہیں دے رہے، تو یہ معاملہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ ٹوٹتے تاروں کی حقیقت، دعا مانگنا کیسا ہے؟ میں نے اکثر لوگوں کو ٹوٹتے تاروں سے کوئی چیز مانگتے ہوئے یا دعا کرتے ہوئے دیکھا ہے، اسلام میں اس کی کیا حقیقت ہے؟ معاذ مسقط سے بالکل حرام ہے، ناجائز ہے ستاروں سے دعا مانگنا، اور ٹوٹتے تاروں سے کوئی ستاروں کا کوئی دعا کی قبولیت کا بھی کوئی اس سے وہ نہیں ہے۔ یہ تارے ٹوٹتے ہیں، رگڑ لگتی ہے ہوا میں تو ٹوٹ جاتے ہیں، اور قرآن سے بھی پتہ چلتا ہے کہ شیاطین کو مارنے کے لیے بھی ستاروں کو توڑا جاتا ہے۔ حافظ سامع نہ ہو تو قرآن سے سن سکتے ہیں اگر کوئی حافظ تراویح پڑھا رہا ہے، مگر کوئی حافظ مقتدی نہیں، تو کیا کوئی مقتدی قرآن شریف لے کر اس کا سن سکتا ہے اور غلطی بتا سکتا ہے یا نہیں؟ ضامن صاحب انڈیا سے، نہیں بتا سکتا۔ امام کو لقمہ وہی دے سکتا ہے جو امام کے ساتھ نماز میں شریک ہو، وہی سامع، تھرڈ پرسن نہیں کر سکتا یہ کام۔ تراویح میں ختم قرآن پر دعوت کا حکم، تراویح میں ختم قرآن کے موقع پر مٹھائی تقسیم کرنا یا دعوت طعام کرنا کیسا عمل ہے؟ محمد انس کراچی سے، بہت برا عمل ہے، غلط رسم ہے، حرام و حلال سے اس کا تعلق نہیں ہے، لیکن اچھی رسم نہیں ہے، چھوڑ دینا چاہیے۔ وضو میں داڑھی کے نیچے پانی پہنچانا کیسا ہے؟ وضو میں ایک فرض یہ ہے کہ پیشانی کے بالوں سے تھوڑی کے نیچے تک اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک چہرہ دھویا جائے، تو جس حصے پر داڑھی ہوتی ہے وہاں کھال تک پانی پہنچانا ضروری ہوتا ہے، یا داڑھی کے بالوں کو اوپر سے گیلا کر کے بھی فرض ادا ہو جائے گا؟ نیز انگلیوں اور داڑھی کے خلال کا کیا طریقہ ہے؟ اسار خان کراچی سے، گھنی داڑھی ہے تو کھال تک پانی پہنچانا واجب نہیں ہے، بس خلال کرنے سے بھی اور داڑھی کے اوپر حصے پانی بہانے سے بھی فرض ادا ہو جائے گا۔ خلال کا طریقہ اس طرح ہے کہ یوں کر کے آپ انگلی سے جو ہے نا ایسے ایسے خلال کریں۔ کام کرنا درست ہے، فردوس انڈیا سے۔ اعتکاف میں جو بنیادی ضرورتیں ہیں نا، ان کے لیے اعتکاف والے کمرے سے باہر نکلنا جائز ہے۔ ان ضرورتوں میں کھانا کھانا بھی ہے، تو ظاہر ہے کھانا پکے بغیر کھائے نہیں جا سکتا، تو کسی خاتون کو اگر کھانا کھانا ہے اس ضرورت سے وہ کچن جا کے پکا کے لے آتی ہیں اور کھا لیتی ہیں وہیں اپنے اعتکاف والے کمرے میں بیٹھ کے، تو یہ جائز ہے۔ لیکن اگر وہ سارے گھر والوں کے لیے وہاں جا کے کھانا پکا رہی ہیں تو اس سے اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اعتکاف میں فیس بک استعمال کرنا، اعتکاف میں کسی عالم کی قرآن پاک کی تفسیر فیس بک پر دیکھیں تو اس میں کوئی حرج تو نہیں؟ بنت منیر انڈیا سے۔ اعتکاف ہو یا اعتکاف سے باہر ہو، فیس بک کا استعمال اچھا بھی ہو سکتا ہے، برا بھی، تو اچھا استعمال اعتکاف میں بھی جائز ہے اور اعتکاف سے باہر بھی جائز ہے۔ جو برا استعمال ہے وہ جیسے باہر جائز نہیں ہے تو اعتکاف میں تو اور بھی زیادہ جائز نہیں ہے، تو اس لیے اس میں اگر کوئی اچھی چیز دیکھی جا رہی ہے، بیان وغیرہ سنا جا رہا ہے، کوئی دینی پروگرام دیکھا جا رہا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ ٹھیک نہیں ہے۔ کیا مرنے والے کی بات پوری کرنا لازم ہے؟ میں خالہ کی، یہ سارے مسائل جو ہے نا یہ آج کل انہی چیزوں سے متعلق آ رہے ہیں، رمضان میں بھی کہہ رہے ہیں میں خالہ کی لڑکی کو پسند کرتا ہوں، مجھے پسند کرتی ہے، ہم شادی کرنا چاہتے ہیں، لیکن والدے کہتے تھے کہ میں اپنی لڑکی کی شادی رشتہ داروں میں نہیں کروں گا، اب ان کی وفات کے بعد خالہ اس رشتے پر تیار نہیں ہے، کیا کرنے مرنے والوں کی بات پوری کرنا شرعاً ضروری ہے؟ محمد حافظ مظفر نگر۔ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح ہے حدیث ہے، لن ترى للمتحابین مثل النکاح، دو محبت کرنے والوں میں نکاح سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وصیت کر کے چلے گئے ہیں کہ نکاح سے بہتر محبت کرنے والے میں کوئی چیز نہیں ہے، تو جب یہ خالہ کی لڑکی کو پسند کر رہے ہیں، وہ بھی کر رہی ہے، تو حدیث کے مطابق ان دونوں کا نکاح ہو جانا چاہیے۔ والد صاحب نے جو یہ وصیت کی ہے کہ میں نہیں وہاں کرنے دوں گا، یہ وصیت کا لدم ہے، زندگی میں بھی کا لدم تھی اور مرنے کے بعد بھی کا لدم ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ والد سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کی جائے، ان کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کیا جائے، اس سے ان کے درجات بلند ہوں گے۔ یہ جو الفاظ انہوں نے کہے ہیں فلاں جگہ شادی کرو، فلاں جگہ شادی نہیں کرو، اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، اس کا نہ والدین کے حقوق سے اس کا کوئی تعلق ہے۔ صف پوری کرنے کے لیے مستورات کے آگے سے گزرنا، آج کل گھروں میں تراویح ہوتی ہے، مستورات کی صف مردوں کے پیچھے ہوتی ہے، کیا مرد اپنی صف پوری کرنے کے لیے مستورات کے آگے سے گزر سکتا ہے؟ عبد الواسع ٹیکسلا سے۔ جی ہاں، تپڑ ہے تو گزر سکتا ہے اگر ہمت ہے تو۔ زکوٰۃ کس کو ادا کریں؟ آج کل اکثر لوگوں کے پاس 50,000 مالیت ہوتی ہے لیکن ان کے ہاں غربت ہوتی ہے، کیا انہیں زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ عبد الجبار سعودی عرب سے۔
جس آدمی کے پاس 50,000 روپے موجود ہوں کیش کی صورت میں، سونا یا چاندی کی صورت میں، یا تجارتی مال ہے، یعنی ایسا مال جو اس نے بیچنے کے لیے خریدا ہوا ہے، تو ان 4 چیزوں کی مالیت کسی کے پاس 50,000 ہوگی تو شریعت اس کو غریب نہیں مانتی ہے، وہ ہم اس کو غریب کہہ رہے ہیں۔ اسلام میں وہ غریب نہیں ہے، بلکہ اس پر تو زکوٰۃ لازم ہے۔ تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں اس کی تو بہت ساری ضرورتیں ہیں جو 50,000 میں پوری نہیں ہو سکتی، تو اسے چاہیے کہ پہلے وہ 50,000 سے اپنی ضرورت پوری کرے، پھر وہ جب صحیح معنوں میں غریب ہو جائے گا پھر وہ زکوٰۃ لے۔ یا کسی کے پاس 50,000 روپے ہیں مگر قرضہ 50,000 سے زیادہ ہے تو وہ بھی شریعت میں غریب ہے، تو ایسے غریب کی مدد کی جا سکتی ہے۔ یا کسی کے پاس 50,000 روپے ہیں لیکن کوئی ایسی ضرورت آ گئی ہے اس کو کہ وہ 50,000 روپے اس کے لیے کافی نہیں ہے، تو پھر شریعت اس کو زکوٰۃ کی اجازت نہیں دیتی، بلکہ شریعت یہ کہتی ہے پہلے وہ اپنی ضرورت میں وہ پیسے خرچ کرے گا، اس کے بعد جب وہ پیسے مالیت سے کم ہو جائیں گے پھر آپ اس کو زکوٰۃ دیں۔ یہ ہمارے ہاں ایک عجیب حماقت چل رہی ہے، لوگوں نے گولڈ رکھا ہوا ہے اور زکوٰۃ مانگتے ہیں، اور جب ان سے کہا جائے کہ بھئی آپ کے پاس تو گولڈ ہے تو وہ کہتے ہیں وہ آڑے وقت کے لیے رکھا ہوا ہے ہم نے، تو بھئی آڑا وقت آ گیا نا، اب آپ کو ضرورت پڑ گئی ہے، تو اسلام پہلے کہتا ہے کہ پہلے اپنا مال خرچ کرو، پھر جب ضرورت پہ اپنا مال خرچ کرنے کے لیے آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں پھر آپ زکوٰۃ لے سکتے ہیں۔ تو آڑا وقت جب آئے گا جب آپ اپنے پیسے خرچ کر چکیں گے، اس کے بعد پھر آڑا وقت ہے، آڑا بھی ہے ترچھا بھی ہے، پھر جو ہے ایسے لوگوں پہ زکوٰۃ دی جائے۔ لیکن اپنے پاس جب تک آپ کے پاس کوئی ایسی پراپرٹی ہے جو استعمال میں نہیں ہے، تو ایسی پراپرٹی اگر آپ کے پاس ہے تو زکوٰۃ نہیں لے سکتے آپ، اور ایسے آدمی کو زکوٰۃ دی نہیں جا سکتی۔ اسے چاہیے کہ پہلے اس پراپرٹی کو بیچے، اپنی ضرورت میں لے کر آئے، اسے استعمال کرے، پھر جب نصاب سے کم چلا جائے گا وہ آدمی تو پھر اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ کیا بیوی اقامت کہہ سکتی ہے؟ اگر میں اپنی زوجہ کے ساتھ فرض نماز ادا کرنا چاہوں تو کیا میری بیوی اقامت کہہ سکتی ہے؟ آزاد انصاری کلکتہ سے، آپ کے تعلقات آپ کی وائف کے ساتھ ماشاءاللہ بہت اچھے چل رہے ہیں، بہت خوشی ہوئی، لیکن اقامت آپ خود اپنی زبان سے کہیں گے۔ داماد کو زکوٰۃ دینے کا حکم، کیا سسر کا اپنے داماد کو زکوٰۃ دینا جائز ہے؟ جبکہ ایک مولانا صاحب کا کہنا ہے کہ اس داماد کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ یہ رقم سسر کے فروع استعمال کریں گے جو کہ ناجائز ہے۔ اس بارے میں وضاحت فرما دیں مولانا مولوی ظریف جوب سے۔ داماد کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، جائز ہے، اگرچہ وہ ان کے فروع یعنی ان کی اولادیں استعمال کریں، اس لیے کہ آپ جب کسی کو زکوٰۃ دیں تو پھر اس کی مرضی وہ جہاں چاہے خرچ کرے۔ آپ نے کسی کو زکوٰۃ دی، وہ انہی زکوٰۃ کے پیسوں سے آپ ہی کی دعوت کر رہا ہے تو جائز ہے، اس لیے کہ جب اس کی ملکیت میں ایک چیز چلی گئی ہے تو جو چاہے کرے وہ، اب آپ کے بچوں پہ خرچ کرے، آپ کی بیٹی پہ خرچ کرے، آپ کے ابا پہ خرچ کرے تو اس کے لیے جائز ہے، جہاں چاہے خرچ کرے وہ۔ لیکن یہ کہ اپنے اصول اور اپنی فروع کو براہ راست نہیں دے سکتے، یعنی اپنے ماں باپ کو، اپنے دادا پردادا نانا نانی کو نہیں دے سکتے، اسی طرح اپنی اولاد کو، بیٹے بیٹیاں پوتے نواسے ان کو نہیں دے سکتے، ان کے علاوہ دے سکتے ہیں، جیسے داماد ہے یا بہو ہے یا سسر ہے، ان کو زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ لیکن کوشش کیا کریں کہ زکوٰۃ مستحقین کو دیں، اگر یہ واقعی بہت زیادہ مستحق ہیں پھر تو ٹھیک ہے، لیکن زیادہ مستحق نہیں ہیں تو غریب لوگ بہت ہیں دنیا میں، ان تک پہنچانی چاہیے زکوٰۃ۔ کورونا میں انتقال، بیوی کی عدت کا حکم۔ ہمارے محلے میں ایک شخص کا کورونا وائرس سے انتقال ہو گیا ہے، ان کی فیملی بھی کورونا میں مبتلا ہے۔ اس شخص کی بیوہ کی عدت کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کیا ہسپتال میں عدت گزارنی ہوگی یا ٹھیک ہونے کے بعد گھر میں عدت پوری کرنا ضروری ہے، یا ہسپتال جانے سے عدت پوری ہو گئی؟ بلال صاحب گودھرا انڈیا سے۔ اللہ تعالیٰ اس فیملی کے لوگوں کو شفا عطا فرمائے۔ اور یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ کسی فیملی میں ایک شخص کو کورونا ہو جائے تو وہ 8-10 کو لپیٹتا ہے، لازمی، وہ 8-10 کو لازمی ہوتا ہے، یعنی جو مشاہدہ ہو رہا ہے، اس لیے بہت احتیاط کا حکم ہے۔ باقی جو عدت ہے، جب ان کے شوہر کا انتقال ہوا تو جس وقت انتقال ہوا اسی ٹائم سے ان کی عدت شروع ہو گئی ہے، اور اسی ٹائم ان پر لازم تھا کہ جس شوہر کے ساتھ جس گھر میں یہ رہتی تھی فوراً وہیں چلی جاتی۔ اب کسی مجبوری سے اگر یہ ہاسپٹل میں ہے تو مجبوری کی وجہ سے ہاسپٹل میں ظاہر رہ سکتی ہیں، لیکن وہ سارے دن عدت ہی میں گزر رہے ہیں، تو ہاسپٹل میں ان پر لازم ہے کہ وہ عدت کی پابندیوں کا خیال کریں، یعنی زینت وغیرہ استعمال نہ کریں، کوئی بھی ایسی بیوٹی وغیرہ کی چیزیں استعمال نہ کریں، نارمل جیسے زندگی گزاری جاتی ہے اس طرح سے رہیں اور پردہ کریں۔ تو جیسے ہی ہاسپٹل سے ان کو چھٹی ملتی ہے فوراً اپنے گھر چلی جائیں، تو جتنے دن عدت کے پورے ہو چکے ہیں وہ اس میں کاؤنٹ ہوں گے، تو 4 مہینے 10 دن جو تقریباً 130 دن بنتے ہیں، 130 دن کی جو عدت ہے یہ جیسے ہی گزریں گے شوہر کے انتقال کے بعد سے تو ان کی عدت پوری ہو جائے گی، تو ہاسپٹل میں مجبوری میں رہ سکتی ہیں، جیسے ہی ہاسپٹل سے ان کو چھٹی ملتی ہے فوراً ان پر اپنے گھر لانا لازم ہے۔
لیٹنے کی حالت میں موبائل پر تلاوت کرنا، کیا موبائل پر قرآن مجید کی تلاوت لیٹ کر بھی کر سکتے ہیں؟ عادل صاحب دبئی سے کر سکتے ہیں، بہتر ہے کہ بیٹھ کے کریں لیکن لیٹ کر بھی کر سکتے ہیں۔ حج کے لیے ڈپازٹ شدہ پیسوں پر زکوٰۃ کا حکم، حج کے لیے درخواست دی ہوئی ہے اور نام بھی آ گیا اور ڈپازٹ شدہ پیسوں پر زکوٰۃ کا کیا حکم ہوگا؟ نعیم خٹک مردان سے۔ حج کے لیے آپ نے درخواست دی ہے، نام بھی آ گیا ہے، لیکن وہ جو پیسے ہیں وہ اگر کیا نام ہے آپ نکال سکتے ہیں ابھی تو ان پر زکوٰۃ لازم ہے، اس لیے کہ وہ آپ کی ملکیت میں ہی ہیں، اور